السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پیر سے جمعرات ARY نیوز لے کے آتا ہے آپ کے لیے نیا پروگرام نئے موضوعوں کے ساتھ۔ آج چیئرمین نادرا اور ان کی ٹرمینیشن جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے، جو شاید لوگوں کو نہیں پتا۔ اور اس کے علاوہ آف کورس ویگ والے بابا جی جو ہیں وہ ابھی تک میرے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو بابا جی آپ کے لیے میسج ہے میرا، آپ میرے لیے افواہ پھیلائیں، میں آپ کے متعلق سچ بولوں گا۔ آج بھی کرسی خالی ہے میر شکیل الرحمان کی، وہ اس وقت دبئی میں بیٹھے ہیں اور وہیں پہ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ اور دبئی میں اس وقت غالباً 9 بجے 9:05 ہوئے ہیں، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تو لندن چلے گئے ہیں وہاں سے، تو پاکستان نہیں آ رہے آپ دونوں یہاں پہ۔ آپ کے نیچے کے متعلقہ افراد جو ہیں بیچارے یتیم پھر رہے ہیں ادھر ادھر، ان کو ضرورت ہے کہ آپ آ جائیں اس کرسی پہ، نہ سی اس کرسی پہ صحیح، لیکن آپ کے متعلق بڑی ایک ریویلنگ چیز آج میں نے بتانی ہے عوام کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ذاتی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ ذاتی لڑائی کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، اور آپ کو میں پروف کروں گا کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں۔ اور میڈیا بذات خود احتساب سے بالاتر نہیں ہو سکتا، میڈیا کا بھی احتساب ہونا چاہیے، میڈیا میں ہر کام کرنے والے کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے لوگوں کو رشوتیں دی جاتی ہیں اور ان کو گھیرا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو ہے کینسل کیا گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن جس میں انہوں نے نادرا کے چیئرمین طارق ملک کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا۔ ان کی ملازمت میں ابھی تقریباً 3 سے 4 مہینے باقی تھے۔ طارق ملک صاحب کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے اوپر نون لیگ کی حکومت نے اس وقت فوکس کر لیا تھا جب الیکشنز نہیں ہوئے تھے، اور الیکشن سے کافی پہلے کی بات ہے۔ ایک پٹیشن تھی، میں آج آپ کو وہ پٹیشن دکھانا چاہ رہا ہوں۔ بیرسٹر علی ظفر آف مانڈیوالا اینڈ ظفر نے میری ریکویسٹ پہ اس پٹیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا تھا، جس میں ہم نے نشاندہی کی تھی 3,71,72,000 جعلی ووٹوں کی۔ اور میری ہی اس پٹیشن پہ جو علی ظفر جس کو کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ سپریم کورٹ نے نادرا کو بھی بلایا، اور یہ الیکشن کمیشن بیسیکلی ان کو بھی اس میں مین پارٹی بنایا گیا تھا، نادرا دوسری پارٹی تھی۔ اور الیکشن کمیشن نے بڑی کوشش کی وہاں پہ اس وقت، لیکن نادرا کا رول بڑا میں کہوں گا کہ مثبت تھا، پازیٹو تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ نادرا نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ نہ صرف یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ ایلیگیشن کہ اتنے ووٹس جعلی ہیں، بلکہ ہم نے جو نکالے تھے وہ غالباً کوئی 3 کروڑ کے قریب جعلی ووٹوں کا ہم نے حساب نکالا تھا۔ اور نادرا نے وہاں پہ آ کے کہا کہ ہمارے ڈیٹا بیس کے مطابق یہ کم انہوں نے تعداد بتائی ہے، یہ 3,71,00,000 بنتے ہیں۔ اس دن نادرا کے وہ ہائی آفیشلز جنہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اس سازش کو بے نقاب کیا تھا کہ الیکشن ریگنگ کیسے ہونی ہے یا کیسے ہوتی رہی ہے پاکستان میں، وہ اسی دن ان کے اوپر سوالیہ نشانات بن گئے تھے، اور یہ طے پا گیا تھا کہ ایک ایک کر کے ان کو فارغ کرنا ہے، کیونکہ یہ عوام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، نیک نیتی سے اپنا کام کرتے ہیں، وہ لوگ عوام کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اس کے بعد ووٹ ویریفیکیشن ہوئی، سب کچھ ہوا، بائی الیکشنز ہوئے کچھ، اس کے بعد زبردستی ان سے 2007 والی لسٹوں پہ بائی الیکشنز کروائے گئے۔ 2007-2008 کے جو الیکشنز تھے وہی لسٹ ہم نے اس وقت بھی جو ہے ایک پروگرام کے تھرو وہ لسٹ ہم نے دکھائی کہ یہ ابھی بھی غلط ہے۔ نادرا نے دوبارہ کورٹ میں آ کے ویریفائی کیا کہ ابھی لسٹوں میں پوری طرح یعنی ان کی ریٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن بضد تھا کہ یہ میچ ہو گئی ہیں، اور جعلی ووٹوں کی پھر نادرا نے تصدیق کر دی کہ جعلی ووٹس بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔ اور جب الیکشن ٹرانسمیشن ہم لوگ کر رہے تھے تو اس وقت بھی نادرا سے جب بھی ہم نے پوچھا کہ ڈیٹا ہمیں دیں ہر حلقے کا، تو نادرا جو ڈیٹا دے رہا تھا وہ الیکشن کمیشن کے ڈیٹا سے کانٹرڈکٹ کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ نادرا کے اہلکاروں کو کڑا سے کڑا سبق سکھایا جائے گا، تاکہ وہ الیکشن میں دھاندلی کی انہوں نے نشاندہی کروا دی، یہ کس طرح ممکن ہے۔ اور اب یعنی جب فنگر پرنٹنگ کی بات آ رہی ہے، فنگر پرنٹ ویریفیکیشن کی بات آ رہی ہے، تو نادرا کے ہیڈ کو ہٹانے کا مطلب ہے کہ تمام نادرا کا جو عملہ ہے اس کے اوپر یہ زور ڈالنا کہ تم دیکھ لو اس کا حال کیا ہوا، اس کا حشر کیا ہوا، تمہارے ساتھ بھی اس سے بہت برتر ہوگا اور بدتر ہوگا۔ بہرحال
لیکن اگر آپ نے اور ہم نے مل کر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو واقعی صحیح راستے پہ لے کے جانا ہے تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ عوام کے ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے. جعلی ووٹس کو ایکسپنج کرنا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے جعلی جو ووٹس پڑے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان حلقوں میں اثر نو نہ صرف لسٹ کو مرتب کرنا پڑے گا بلکہ پھر کورٹس کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ ری کاؤنٹ کے اوپر ہی سیٹسفائیڈ ہیں یا انہوں نے وہاں پہ دوبارہ سے الیکشنز کرانی ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 111 سے زیادہ حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. 111 سے زیادہ حلقوں میں دھاندلی ہوئی. اس کا بہت سا ایویڈنس جو ہے وہ ARY کے مختلف پروگرامز میں ہم لوگ دے چکے ہیں. آپ کو ویڈیو ایویڈنس دے چکے ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس دے چکے ہیں, چھپے ہوئے ووٹس دکھا چکے ہیں, ان کی بکلیٹس دکھا چکے ہیں, سیریل نمبرز دکھا چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دیر از اے ڈاؤٹ ان اٹ کہ جعلی ووٹ پڑے ہیں, فرشتوں نے ووٹ ڈالے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ فرشتے ہی الیکشن بھی جیت گئے. لیکن خیر یہ ہے طارق ملک کی کہانی. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈر ہیں شیریں مزاری, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹرمینیشن آرڈر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کور اپ سٹوری ہے. یہ کور اپ ہے ان دھاندلیوں کو کور اپ کرنے کے لیے جو اب ان 4 حلقوں کا جن کا پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے ان میں ری کاؤنٹ کا, فنگر پرنٹنگ کا, اب اس کو چھپانے کے لیے اس میں دوبارہ اثر نو دھاندلی کرنے کے لیے یہ اس سمت میں ایک یعنی قدم ہے. اور شیریں مزاری صاحبہ کو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ بہت بڑی اکثریت عوام کی جو ہے وہ آپ کے اس خدشے سے ایگری کرتی ہے اور آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ شاید ایسا ہی ہو جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. لیکن اینی وے, کمنگ بیک ٹو بابا جی میر شکیل الرحمان. میر شکیل الرحمان صاحب آج اس کرسی پہ نہیں ہیں, لیکن مجھے ایک لیٹر ملا ہے آج پیمرا کی طرف سے. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی, ان کے چیئرمین نے مجھے ایک لیٹر لکھا اور وہ لیٹر انہوں نے یہ لکھا ہے, پلیز فائنڈ انکلوزڈ ہیئر ود اے سیلف ایکسپلینیٹری letter dated 29th November 2013 submitted by Messrs Independent Newspapers Corporation Private Limited for leveling defamatory and baseless allegations blah 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 blah. اس لیٹر میں کیا لکھا ہے جو انڈیپینڈنٹ نیوز پیپرز کارپوریشن یعنی جنگ اور جیو گروپ کی طرف سے میر شکیل الرحمان کی طرف سے جو یہ لکھا گیا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیٹ فار دا لاسٹ 2 months, بھائی یہ تو جھوٹ ہے یار, تو ہر چیز کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہو یار میر صاحب. یہ کوئی اخبار تھوڑی ہے, یہ خط آپ لکھ رہے ہیں, سرکاری اس میں ادارے میں خط لکھ رہے ہیں, اخبار کی خبریں آپ ادھر ادھر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ARY News, a broadcasting channel licensed by PEMRA, has been using its 1 hour long current affairs related program Khara Sach for defaming Jung Geo Group by leveling baseless malicious allegations against Jung Geo Group. اور ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں پلیز میرے لیے میر صاحب, آپ کی انگریزی ذرا مجھے صحیح لگتی ہے. یہ بیس لیس کیسے ہوگی؟ میں تو یہاں پہ آپ کے ہی اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں, آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہوں جو آپ نے بولا ہے, میں وہ خبریں دکھا رہا ہوں جو آپ نے اپنے اخباروں میں چھاپی ہیں. اگر میری باتیں بیس لیس ہیں تو حضرت آپ کا تمام چھاپا ہوا, آپ کا تمام لکھا ہوا اور آپ کا تمام بولا ہوا اپنے چینل کے اوپر وہ سارا بیس لیس اور فکٹیشس اور ملیشس ہے. میری باتیں نہیں, کیونکہ میں تو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, اس کرسی پہ بیٹھنے کی ہمت کریں, 2 ہاتھ دیکھ لیتے ہیں کر کے. میں تو کل عدالت میں بھی گیا تھا. کون نہیں تھا وہاں پہ؟ آپ نہیں تھے میر شکیل الرحمان صاحب, آپ خود وہاں پہ موجود نہیں تھے کمرہ عدالت. کیا آپ پاکستان کے احاطے کے اندر موجود نہیں تھے؟ آپ سیفٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ہمیں اعتبار ہے بہرحال اپنی کورٹس پہ, ہم چلے گئے وہاں پہ. اور سب سے جو اس میں آپ نے 2 مضحکہ خیز باتیں لکھی ہیں. آخری لائن آپ نے لکھی, وی اویٹ یور امیڈیٹ ایکشن ان دس ریگارڈ ٹوڈے. وی اویٹ یور امیڈیٹ ایکشن ان دس ریگارڈ ٹوڈے. پیمرا کے دفتر میں آپ کے کیا خالہ زاد بھائی ہیں, پھوپھی زاد بہنیں ہیں, کون ہے بھائی وہاں پہ جس کو آپ اتنا آرڈر دے رہے ہیں وہاں پہ کہ وی اویٹ یور آرڈرز ٹوڈے؟ اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ لیٹر لے کے عدالت میں جا رہا ہوں میر شکیل الرحمان, بیکاز دس از ڈیفیمیشن آف کورٹ. یہ آپ میری ڈیفیمیشن نہیں کر رہے, یہ آپ پیمرا کی ڈیفیمیشن نہیں کر رہے,
آپ عدالت کی ڈیفیمیشن کر رہے ہیں, آپ گستاخی عدالت کے لیے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود آپ نے پاکستان کی 2 عدالتوں میں 2 کیسز فائل کیے ہیں انہی باتوں کے اوپر, جن میں سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ایک سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے کیے ہوئے فائل. اور اب آپ جو عدالت کے ماتحت ادارہ ہے, پیمرا از ناٹ ابو دا کورٹ, پیمرا عدالت سے اوپر نہیں ہے. ہر عدالت سے پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے وہ نیچے ہے. آپ ایک طرف کورٹ میں اپیل کرنے گئے, کورٹ نے کہا کہ اس پہ ہیئرنگ ہوگی, یہ ہوگا. کورٹ نے پرسوں بھی ڈیٹ دی, یعنی کل بھی ڈیٹ دی انہوں نے 9 جنوری کی. آپ اس کو بائی پاس کر کے آپ نے فوراً یہ لیٹر لکھ دیا پیمرا کو کہ تم اس پہ ایکشن لے لو. یعنی اگر پیمرا کچھ کرتا ہے تو وہ تو کورٹ کی خلاف ورزی ہوگی نا, جو کورٹ نے اب فیصلہ دینا ہے. اب تو یہ سب جوڈس ہے. میر صاحب اتنی باتوں کو سمجھ لیں پلیز. یہ آپ کا لیٹر جو ہے, اس کا میں کیا جواب دوں؟ اس کا میں جواب 2 لائنوں کا ہی دوں گا چیئرمین پیمرا کو, اور میں ٹی وی پہ بھی دے دیتا ہوں, لکھ کے بھی دے دوں گا کہ حضرت چیئرمین پیمرا صاحب, محترم عبدالرشید صاحب, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک عدالت عظمیٰ اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں دیتی. وہی ہمارے لیے بائنڈنگ ہوگا, وہی آپ کے لیے بھی بائنڈنگ ہوگا. آپ بھی ویٹ کریں, ہم بھی ویٹ کرتے ہیں عدلیہ کے اس فیصلے کا. لیکن ہوا کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں ریفرنس دے رہا تھا, تو میر شکیل صاحب آپ کو میں یاد کرا دوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک آپ کا کیس چل رہا ہے, وہ پتہ نہیں اس کی ہیئرنگ اب کب ہونی ہے, لیکن چل تو رہا ہے. اس کیس میں کیا ہے؟ اس کیس میں کیا الیج کیا ہوا ہے؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ جنگ اور جیو گروپ جو ہے 3 ارب 73 کروڑ 43 لاکھ 93,781 روپے کا ڈیفالٹر ہے. کتنے کا؟ 3 ارب 73 کروڑ 43 لاکھ 93,781 روپے کا ڈیفالٹر ہے. یعنی یہ آپ ڈیفالٹر ہے وہاں پہ, اور اس میں جو آگے انڈیکس دیے ہوئے انہوں نے, دس از انڈیپینڈنٹ میڈیا کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, ورسز فیڈریشن آف پاکستان, ناٹ مبشر لقمان. یہ میرا نام نہیں ہے, یہ نہ کہیے گا فکٹیشس ہے, بیسلیس ہے, ملیشس ہے, جو آپ نے الفاظ لکھ دیے تینوں ایک ہی جگہ پہ. اور یہ جو ہے فیڈریشن آف پاکستان کے اگینسٹ ہیں آپ. اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جیو نیوز اور جیو انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کے اوپر آپ 1 ارب 13 کروڑ 35 لاکھ 87,110 روپے کے نادہندہ, اور جو آگ ٹی وی اینڈ جیو انگلش ہے ان کے اوپر آپ نے دینے ہیں 1 ارب 7 کروڑ 13 لاکھ 44,020 روپے. اور جو انڈیپینڈنٹ میوزک گروپ ہے SMC, اس کے اوپر آپ نے یعنی, اور جیو سپر یعنی اس کے اوپر آپ نے دینے ہیں 3 کروڑ 50 لاکھ 78,688 روپے دینے ہیں. آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, 3 کروڑ 50 لاکھ 78,668 روپے. اور اس کے بعد جو ہے لینڈنگ رائٹس کے اوپر آپ نے جو لینڈنگ رائٹس کے اوپر دینے ہیں وہ 76 کروڑ 9 لاکھ 62,170 روپے ہیں. اور جو آپ نے سندھ گورنمنٹ کا ٹیکس ڈیفالٹ ابھی تک کیا ہوا ہے وہ 73 کروڑ 35 لاکھ 21,793 روپے ہے. کتنا جی؟ 73 کروڑ 35 لاکھ 21,793. اور اس میں ابھی معذرت کے ساتھ حضور انور, میں آپ کے لیے عرض کر دوں, اس میں جنگ نہیں شامل, اس میں نیوز نہیں شامل. یہ میں صرف جیو کی بات کر رہا ہوں, جیو کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ. ابھی تو اس پہ آئیں گے جنگ اور اس پہ. لینڈنگ رائٹس کے اوپر آپ 76 کروڑ 9 لاکھ روپے کی آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے ڈیفالٹ کرنے کی. فائنز جو آپ نے دی ابھی تک وہ 30 لاکھ. اور ڈیفالٹ آف سندھ ریونیو بورڈ یہ اس کو چھوڑ ہی دیں. اور 2 ارب 23 کروڑ 59 لاکھ 9,818 روپے یہ بنتا ہے. یہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے آپ نے جو رائٹس کے پیسے دینے ہیں ابھی وہ بنتے ہیں. ہر ایک کو دھمکا دیتے ہیں آپ کہ جناب جب آپ کے پیسے لینے کی باری آتی ہے, ریکوری کرنے کی باری آتی ہے, تو اس ملک میں کسی سرکاری ادارے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ تم کیوں نہیں پیسہ دے رہے. حکومت کا, یہ عوام کا پیسہ ہے جو دینا ہی دینا ہے. ہر بزنس میں یعنی دکھانے کو تو لاسز ہیں, تو پھر کمائیاں کہاں سے ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. وہ کیا ہے بابا جی آپ کو بھی بتاؤں گا, حضرات آپ کو بھی بتاؤں گا ایک بریک کے بعد. ایک بریک.
ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک لاہور وہ کراچی میں جو ہمارے لائر ہیں نا مبین لاکھو صاحب, وہ بار بار مجھے ہر پروگرام کے بیچ میں کہہ رہے تھے خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو کہ دوبارہ کوئی کیس ہو جائے. لاکھو صاحب کیس تو ابھی بڑے ہونے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے بزی رکھے گا انشاءاللہ, کیونکہ میر صاحب نے تو باز نہیں آنا بابا جی, ہمارے پاس آنا نہیں, انہوں نے ویسے باز آنا نہیں. انہوں نے تو بات یہ ہے کہ میں تو کوئی, آپ دیکھ لیں مبین لاکھو صاحب آپ بھی گواہ رہیے گا کہ میں کوئی جو ہے ایسی بات نہیں کہہ رہا, اور اسلام آباد میں بیرسٹر ارتضاء حسن صاحب آپ بھی گواہ رہیے گا کہ جو میری ذاتی رائے ہو, میں فیکٹس میں اپنی ایک بات بتا رہا ہوں. مثلاً جب میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو برائب کیا کر کے ان کو بدلا جاتا ہے, رشوت دے کے خریدا جاتا ہے, تو اس کی میں مثال ایک آپ کو دیتا ہوں. یعنی تھوڑے عرصے پہلے کا ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں محترم آصف رضا میر کا, ذرا ایک کلپ دیکھیں. انڈین پروگرامنگ آنے سے آپ کی زبان بدلی, آپ کے بچوں کی قدریں بدلی, آپ کے ہاں بندی کا استعمال اور آپ کے ہاں ڈریس اپ بھی سارا ویسا ہو گیا. ہماری انڈسٹری کو ڈیولپ ہونے دیجیے. آپ ریسٹرکشن رکھیے, 4 سے 5 سال کی ریسٹرکشن رکھیے کہ یار جب تک ہمارا لوکل ٹیلنٹ ڈیولپ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم باہر کی چیز نہیں آنے دیں گے. آپ یہ سستا کام مت کریں کہ 100 روپے کی چیز جا کے خرید لائیں. کہ ابھی انڈسٹری ڈیولپ ہونی شروع نہیں ہوئی ہے, اس کی اپنی جگہ نہیں بنی ہے اور آپ اس کو اس طرح مار رہے ہیں اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا. انفارچونیٹلی آپ کو اپنے گھر کے دروازے پہ گارڈ کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انڈین ڈرامہ چلانے سے آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. سمپل بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریگولیٹ, وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارے لیے یہ اب سروائیول کا مسئلہ ہو گیا. ہمارے لیے کیا سوالیہ نشان ہو گیا. اب کیا کیا ہم نے, آصف رضا میر کو جیو نے فوراً آفر کر دی کہ آپ ایم ڈی بن جائیں جی ہمارے. آصف رضا میر نے کہا سب کچھ گیا ٹھٹے کوہ میں اور بن گئے ایم ڈی جیو کے. اور وہاں پہ پیمرا نے خط لکھا ہوا, جو پیمرا کے چیئرمین کے خلاف ابھی خبریں آ رہی ہیں. پیمرا نے کیا خط لکھا, پیمرا نے کہا جہاں آپ کو 6% انڈین کانٹینٹ کی اجازت ہے, صرف 6%, وہاں پہ آپ 400% کانٹینٹ چلا رہے ہیں انڈین. اور آصف رضا میر صاحب کی ناک کے نیچے پاکستان آئیڈل بن رہا ہے جس میں انڈین گانے گائے جا رہے ہیں بڑے دھوم دھڑکے سے. بڑی اچھی بات ہے گانے گانا. میر صاحب, آصف رضا میر صاحب آپ بھی خود بھی گائیں, میر صاحب بھی گائیں, سارے گائیں, لیکن کاپی رائٹ وائلیشن تو نہ کریں نا. آپ نے جہاں گانا ہے بینچ پہ بیٹھ کے گانا ہے, پارک میں بیٹھ کے گانا ہے, سوئمنگ پول پہ گانا ہے, آپ کی مرضی. وہ برج العرب کے نائٹ کلب جو ارمانی نائٹ کلب ہے اس میں گانا ہے اگر جیسے گایا تھا تو وہ بھی آپ کی مرضی, لیکن پرفارمنس کے رائٹس جو ہیں وہ دے دیا کریں. اب ہوا کیا کہ پیمرا نے وائلیشنز کیا لگائیں جیو کے اوپر. انہوں نے کہا کہ سیکشن 25D کے مطابق لائسنس, یعنی یہ 4 لائسنسز جیو نے ایکسٹرا مانگے ان سے مختلف چینلز کے لیے. تو پیمرا نے آگے کہا کہ لائسنس شیل ناٹ بی گرانٹیڈ ٹو اینی پرسن فنڈیڈ اینڈ اسپانسرڈ بائی اے فارن گورنمنٹ اور آرگنائزیشن. یہ میں پیمرا کا خط آپ کو دکھا دیتا ہوں جو جیو کو انہوں نے لکھا. فنڈیڈ بائی اے فارن گورنمنٹ اور اے فارن آرگنائزیشن. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی کو یہ شک ہے, ان کو یہ شک ہے کہ آپ کو دوسری حکومتیں جو ہیں فنڈ دے رہی ہیں یہاں پہ پروگرام چلانے کی, اور ہمارے پاس اب اس کا ایویڈنس ہے کہ آپ کو ایسے پیسے ملے ہیں, اور آپ کو ایسے پیسے صرف ایک جگہ سے نہیں ملے. آپ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں ٹیکس نہیں دے رہے, ہر ٹیکس کے خلاف آپ کورٹ میں جا کے سٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر ڈیفالٹ کے خلاف آپ کورٹ میں سٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر پیمرا کو جو سرکاری ادارہ ہے اس کو آپ آرڈرز کر رہے ہیں. غلط بات ہے بابا جی, ایسے نہیں کریں, یہ آپ کے وہ HR ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. آگے انہوں نے کیا کہا کہ نہ صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جوڈیشری پہ نظر انداز ہونے کے لیے $3 ملین مانگے, نہ صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جوڈیشری کو پر نظر انداز ہونے کے لیے $3 ملین مانگے, بلکہ اپنا ایڈیٹوریل کانٹینٹ فروخت کرنے کی بھی آفر کی. یعنی ایک آپ پلانٹڈ پروگرام کی بات کرتے ہیں, آپ نے تو سارے اپنے پروگرامز کو پلانٹڈ کر دیا اگر میں اس بات پہ یقین کر لوں تو. جیو جنگ کے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے پروپوزل کے مطابق, یعنی آپ نے پیمرا رولز 2009 کے سیکشن 19G کے مطابق دراصل یہ پروگرام امریکن $3 ملین کے بدلے امریکی خواہشات کے مطابق تبدیل کرنے کی آپ نے جسارت کی تھی.
یعنی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایم کے آر ایف نے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت آپ نے یہ جو آفر کیا, آپ نے کون سا پروگرام آفر کیا؟ کیپٹل ٹاک. ویری گڈ. آپس کی بات, ہم عوام, اینڈ 50 different TV spots and 50 corresponding press ads, 2 special episodes of great debate and special transmissions, and commitment of 4 documentaries, and to do over 200 news stories to promote the said campaign. اسی لیے جب میں کہتا ہوں کہ امن کی آشا کے پیچھے ایک سوالیہ نشان ہے, اور پیمرا یہ کہتا ہے کہ امن کی آشا کے پیچھے سوالیہ نشانات ہیں کہ یہ فنڈڈ ہے, تو میر صاحب اس پہ خفا نہ ہو, اس پہ جواب دیں. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ جواب دیں. کوئی بھی پاکستان سے, پاکستان کے قوانین سے بالاتر نہیں ہو سکتا, نہ آپ, نہ میں, نہ کوئی اور, نہ میرا سگا بھائی, نہ آپ کا سگا بیٹا. ہم سب کو پاکستان کے قوانین کے مطابق جواب دہ ہونا ہے, اور آپ کو اور مجھے, ہم دونوں کو اور ہم سب کو میڈیا میں اکاؤنٹیبل ہونا ہے. ہم کوئی فورتھ پلر نہیں ہے اسٹیٹ کے. یہ بھی ہم نے لوگوں کو غلط بتانا شروع کر دیا ہے کہ ہم اسٹیٹ کے فورتھ پلر ہیں. اسٹیٹ کے پلرز وہ ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے اسپیسیفائی کی ہیں. اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو اسٹیٹ کا پلر کہتا ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ بھی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے. بابا جی میں آپ کو بتاؤں, آپ کے متعلق جو پیمرا نے لکھا فورن فنڈنگ کا, وہ کیا لکھا انہوں نے لکھا کہ breach of S25D of PEMRA Ordinance 2002 and S1G Code of Conduct of PEMRA Rules 2009. فورن فنڈنگ آپ نے لی, اور آپ نے spirit of these sections barring foreign funding. آگے انہوں نے کیا کہا, behind the wheel of Mir Khalil Rahman Foundation, Geo Group has submitted a campaign proposal dated 30th June 2030 to the Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, United States Department of State. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو پتا ہے کون کہہ رہا, اور اسی لیے آپ اس کے متعلق خبریں بھی لگا رہے ہیں کہ اس کو بدل دیں فوراً, اور اس کے متعلق آپ اپنا جو ہے وہ کبھی ایف آئی اے کو پیچھے ڈال رہے ہیں, کبھی کچھ اور ڈال رہے ہیں. یہ پوری وہ ڈاکیومنٹ ہے میر صاحب, پوری ڈاکیومنٹ ہے, ایم کے آر ایف کی پوری ڈاکیومنٹ میرے پاس پڑی ہے. یہ وہ ٹینڈر نوٹس جو آپ نے فل کیا, اور آپ نے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا. اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ میں غلط ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں اور یہ ایسا نہیں ہے, تو میں پوری عوام کے سامنے آپ سے معافی مانگوں گا. اور اگر یہ صحیح ہے اور آپ نے پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا اس طرح سے, اور کیونکہ ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے یہاں پہ بات, اور پیمرا ریگولیشنز کو وائلیٹ کیا, تو کیوں نہ آپ کا لائسنس کینسل ہو؟ کیونکہ اس میں آپ خبریں دینے کی بات نہیں کر رہے, آپ صرف اشتہار دینے کی بات نہیں کر رہے, آپ اپنا ایڈیٹوریل کانٹینٹ بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ بکاؤ ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیڈیکیٹ ہوگا پروگرام, جو ہے ڈیڈیکیٹ ہوگا, ٹلٹ نہیں ہوگا, سلانٹ نہیں ہوگا, ڈیڈیکیٹ ہوگا. یہ آپ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں, میرے لکھے ہوئے الفاظ نہیں. باقی ان کی تشریح سلیمان للانی صاحب بھی کر سکتے ہیں, جنہوں نے ان کو آگے لے کے گئے اپنے ہاتھوں سے ان ڈاکیومنٹس کو. للانی صاحب بھی اچھے آدمی ہیں ویسے. تو اس کے بعد کیا ہوا جی, آپ اپنے لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیسے وائلیٹ کریں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. ناظرین کو میں بتا دوں کہ پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی پاکستان میں جو اپنی ان کی آڈیٹڈ رپورٹس ہیں. آج میں آپ کو یو کے کی ایک رپورٹ دکھا رہا ہوں. ہو کیا رہا ہے کہ جیسے اے آر وائی کر رہا ہے پروگرام کھرا سچ, میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کھرا سچ لاہور میں بھی چلتا ہے, کھرا سچ لنڈن میں بھی چلتا ہے, کھرا سچ نیو یارک میں بھی چلتا ہے. اور اب کیا ہے کہ اے آر وائی اپنے کاغذات میں یہ دکھائے کہ کھرا سچ بنانے پہ ہمیں 100 روپیہ خرچہ آیا. یہی انہوں نے لنڈن میں شو کیا اور یہی انہوں نے امریکہ میں شو کیا. آمدنی تینوں جگہ سے لے رہے ہیں, اور سارے خرچے جو ہے وہ ہر جگہ پہ الگ الگ ڈال رہے ہیں پورے کر کے وہاں پہ, لیکن آمدنی یہاں پہ نہیں شو ہو رہی کہ یو کے میں کتنی ہوئی, یو ایس میں کتنی ہوئی. اب یہاں کی آمدنی جو ہے وہ وہاں پہ نہیں شو کر رہے. دیٹ سر از اے وائلیشن بابا جی, دیٹ از اے وائلیشن. اور یہ ٹیکس کے اس کے اندر آتا ہے. میں نے تو کبھی اتنا پیسہ نہیں کمایا کہ مجھے پتا ہو کہ ٹیکس فراڈ کیسے کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ٹیکس فراڈ کے انڈر آتا ہے. اور ایم ٹی انٹرنیشنل کے مطابق, ایم ٹی انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں, اگین اپنی بات نہیں کر رہا, لاکھو صاحب پریشان نہ ہو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ایم ٹی انٹرنیشنل کو کوٹ کر رہا ہوں.
وہ کہہ رہے ہیں 1.7 ملین پاؤنڈز صرف ایک سال کے 2012 میں آپ نے لیے. 1.7 ملین پاؤنڈز صرف ایک سال میں سن 2012 میں آپ نے لیے, جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. As the income generated from UK has been hidden from statements in Pakistan, presumably the same has been repeated by Jio-owned companies in US and UAE, and these are grave violations of the laws of Pakistan and may amount to financial fraud if investigated properly. If investigated properly, یہ Amity International کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. اب پرابلم کیا ہے؟ ہاتھ کون ڈالے آپ پہ؟ جو آپ کے ہاتھ ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے, جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کی واٹ لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں نا چیئرمین پیمرا کی آج کل بجا رہے ہیں, یعنی روز اس کے متعلق خبریں آ رہی ہیں, میرے متعلق تو آئی رہی ہیں. خیر میں تو ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے آپ مشہور کریں, مجھے آپ اور عزت افزائی کریں, لیکن یہ اگین میں نے کل جیسے بتایا تھا کہ یہ پہلی باری تو نہیں ہوا. پاکستان آپ کے اوپر جو اور مزید الزامات لگے, اگین یہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی نے آپ کے اوپر لگائے. بابا جی میں نہیں لگا رہا. پاکستان کے مفادات کے خلاف کام اور ملکوں کو لڑانے کی کوشش, پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ حملہ کرنے, اور یہ ویسے یہ میں ایگری کرتا ہوں, میں آن ایئر یعنی کورٹ میں کھڑا ہو کے بھی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر 23 مارچ کو جو پاکستان ڈے ہے اور پاکستان ریزولوشن اس دن پاس ہوا, اگر 23 مارچ کو پاکستان کا کوئی چینل انڈین فلم دکھاتا ہے, میں اس کو پاکستانی نہیں مانوں گا. چاہے وہ میرا چینل ہو, چاہے آپ کا چینل ہو, چاہے کسی کا چینل ہو, وہ چینل پاکستانی نہیں ہو سکتا جو 23 مارچ کو بھی باز نہیں آتا انڈین فلم دکھانے سے یا ریلیز کرنے سے. قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 400% زیادہ انڈین اور انگلش ڈبنگ کانٹینٹ چلانے کا آپ کے اوپر الزام ہے. یعنی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 400% انڈین آپ نے کانٹینٹ زیادہ چلایا, اور ٹیکسوں کی خلاف ورزی کرنے, اپنی مالی حیثیت چھپانے اور بینکس کے ڈیفالٹر ہونے اور مذہب اور کلچر پر حملہ کرنے جیسے سنگین الزامات آپ کے اوپر لگائے. اب آپ لوگوں کے اوپر الزامات لگواتے ہیں کہ فلاں یہ ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے, اس کا یہ ہے. بھائی صاحب آپ تو لوگوں کا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ پیمرا کہہ رہا ہے, اگین میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے یہ بھی کہا پیمرا کہ آپ اب بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹی خبروں کا سہارا لے کے کردار کشی کر رہے ہیں. کافی عرصے سے یہ نیوز بھی آئی, اور آپ نے یہ بھی نیوز دی کہ اعلیٰ عہدیداران کی طرف سے ماہانہ 40 لاکھ روپے کی خرد برد کا اسکینڈل کی نشاندہی, اور اس پہ آپ نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کا غلط استعمال کیا, اور CCTV 1 اور CCTV 9 کے لینڈنگ حقوق سے متعلق کانٹریکٹ اپنے فرنٹ مین کو دلوا کر ذاتی فائدہ اٹھایا. مجھے نہیں پتا انہوں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. مجھے یہ پتا ہے کہ جس وقت آپ کی باتیں انہوں نے نہیں مانی اور آپ کو لائسنس دینے سے انکار کیا, اس وقت ان کے اوپر یہ خبریں آئیں, اس سے پہلے نہیں آئیں. اس سے پہلے آپ یاد کریں کہ اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر یاسین انور کو بھی آپ نے جھوٹی خبریں کر کے لگا کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی, جب اس نے آپ کی دھمکیاں ماننے سے انکار کر دیا ہانگ کانگ شنگھائی بینک کے لمٹ کے متعلق. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ JS گروپ, جے ایس گروپ جو بابا جی آپ کے سمدھی ہیں نا جہانگیر صدیقی صاحب, یہ بس اب آپ یاد رکھیں کہ ان کی وجہ سے آپ کے پیر اب جلیں گے مزید, کیونکہ ان کے متعلق اتنا مواد ہے لوگوں کے پاس کہ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. آپ نے اپنے سمدھی جہانگیر صدیقی, جن کے ساتھ کرپشن کی بے مثال کہانیاں جڑی ہوئی ہیں, ان کو بچانے کے لیے SCCP کے سابق چیئرمین محمد علی کو دھمکیاں دی, اور اس کے علاوہ ایسگارڈ 9 اور IPPs میں میاں منشا کو بچانے کے لیے وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ اربوں کی کرپشن ہے, ان کیسز کو نہ کھولیں, یہ بھی آپ نے مطالبہ کیا. جب چیئرمین SCCP محمد علی نے آپ کی باتیں ماننے سے انکار کیا تو محمد علی کی کردار کشی شروع ہو گئی, اور کبھی خبر لگتی تھی کہ SCCP کے چیئرمین کے خلاف FBR نے انکوائری کر دی ہے, جبکہ انہوں نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کروائی, جبکہ خود FBR کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کسی انکوائری کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا. اسی طرح بے تحاشا نام نہاد جھوٹی خبریں منسوب کر کے اس وقت کردار کشی کی گئی, کیونکہ خیر anyway. اس کے بعد باری آتی ہے بولڈ ٹی وی کی. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل آ رہا ہے, بڑے دھوم دھڑکے سے آ رہا ہے, اور وہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے یا مارکیٹ کمپٹیشن دے سکتا ہے, تو آپ نے اس کے متعلق خبریں لگانا شروع کر دی اپنی ہی اخباروں میں کہ یہ ISI کر رہی ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. پھر وہی خبریں ہندوستان ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہو جاتی ہیں, اور ان خبروں کا وہاں تو بعد میں انہوں نے تو اس کو ایڈریس کر لیا, اپولوجائز بھی کر لیا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں,
لیکن جنگ اور جیو نے نیوز نے آئی بیگ یور پارڈن، جنگ اور نیوز نے آج تک ان کو خبروں کو ریٹریکٹ نہیں کیا، اور پوری دنیا میں آپ نے آئی ایس آئی کو اور افواج پاکستان، کیونکہ آئی ایس آئی اور افواج پاکستان ایک ہی ادارہ ہے ایکچولی، ہم اس کو الگ الگ کہہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، آپ نے ان کو تذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی وہاں پہ. ویسے اس کے بعد آپ نے ٹی آر جی کا نام لے کے بول ٹی وی کے مالکان کے متعلق لکھا، یہ آپ کے اپنے نیوز میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں بتا رہا، اور آپ نے لکھا کہ یہ بزنس گروپ فیک ڈگریز اور پورنوگرافک ویب سائٹس کے کام میں ملوث ہے، اور یہ ایسی پریکٹسز میں بھی انوالو ہے جو دنیا کے زیادہ تر ممالک میں انلیگل تصور کی جاتی ہیں. ٹی آر جی نے اس کو ڈیناؤنس کیا. میڈیا لاجک جو پاکستان کی واحد میڈیا ریٹنگز کمپنی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے خبر کے پہلے سوالات لکھے اور یہ کلیم کیا گیا کہ یہ سوالات میڈیا لاجک کی مینجمنٹ کے ایک سینئر آفیسر سے کیے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور خود ہی آپ نے ان سوالات کے جوابات بھی شائع کر دیے. میڈیا لاجک نے اس کا ایک ریبٹل دیا اور وہ بھی میرے پاس ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکرین پہ. اور آپ کو لیٹرز دیے گئے دونوں کمپنیوں کی طرف سے، میڈیا لاجک اور ٹی آر جی کے متعلق سے، آپ نے وہ تردید کبھی نہیں شائع کی. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری ولدیت غلط چھاپ دی، ایک سے زیادہ دفعہ، اور میں نے اس کی بڑی دفعہ تردید کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ میں بابا جی اتنی کرٹسی نہیں تھی کہ میری ولدیت تو صحیح لکھ دیتے کم از کم. مور آفٹر دا بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک بات میں نے بتانی ہے کہ ایم ٹی انٹرنیشنل کے مطابق آپ نے اٹیک کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کو. ذرا سوچئے میں آپ نے یہ لکھ کے دیا کہ ہمارا سلوگن ہوگا پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا. میر شکیل الرحمان بابا جی صاحب، آپ نے لکھا پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ تعلیم اولین فرض ہے ہر انسان کا اور حق ہے ہر بچے کا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. اسی لیے پاکستان بنا. یہی دو قومی نظریہ ہے ہمارا، اور یہی ہماری شناخت ہے، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ 400% انڈین کانٹینٹ جو آپ ایکسٹرا چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چاہے میڈیا ہو چاہے کوئی بھی ہو، احتساب سے بالاتر کوئی نہیں ہے بابا جی، کوئی نہیں ہے. لیکن کل کا پروگرام آپ کے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ پی آئی سی ٹی میں پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے کروڑوں روپے کے شیئرز کیسے منجمد ہو گئے، اور ایک سوئس بینک جولیس بائر نے خرید لیے وہ، اور ان شیئرز کی خریداری میں آپ کے سمدھی کا کیا رول رہا اور ان کے بروکریج ہاؤس کا کیا رول رہا. اور پھر یہ ہے کہ سوال یہ کہ بینک جولیس بائر کا کلائنٹ کون تھا اصل میں، اور اگر تھا تو اس کی انسائڈ ٹریڈنگ میں کون ملوث تھا، اور وہ انسائڈر ٹریڈنگ ہو کیسے رہی تھی. اور ایس سی سی پی پچھلے ایک سال سے کوششوں کے باوجود، یعنی جب اس کا جواب تلاش کرنے کی قریب تھی تو اس کی کیس کو آپ نے بند کروا دیا، ایک اور جگہ ہو گیا، اور ایک گروپ کو بچانے کے لیے پاکستان کی پوری مارکیٹ کو داؤ پہ لگا دیا گیا. اس انسائڈر ٹریڈنگ اور منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ بینک جولیس کا کلائنٹ یا بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے کون بندہ؟ جواب کل دوں گا بابا جی، آپ کو بھی آپ کے سمتی کو بھی. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.